السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر جب ہم لوگ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ڈفرینٹ اپلیکیشن کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کے لیے ڈفرینٹ سمبلز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ اوفن اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں بار بار اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں اور کویسچنس پوچھتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹلی تھورولی دیکھ لیں گے تو آپ کو کے لیے ایڈمیشن پروسیس کے اندر جو پرابلمس فیس کرنی ہیں وہ منیمم ہو جائیں گی۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یو ای ٹی کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ہر کیٹیگری ایک اسپیسیفک کائنڈ آف اسٹوڈنٹس کے لیے ان لوگوں نے بنائی ہے۔ جو اے کیٹیگری ہے وہ ہے اوپن میرٹ سیٹس کیٹیگریز، اس کے اندر صرف اور صرف اوپن میرٹ سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہی ہوتی ہے۔ اے کیٹیگری کے اندر ان لوگوں نے A1 کیٹیگریز اینڈ A1 کیٹیگری ایز یو کین سی ہیئر اینڈ A2 کیٹیگری ایز یو کین سی ہیئر، دو کیٹیگریز بنائی ہیں۔ اب A1 کیٹیگریز کے اندر سبسیڈائزڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں، یعنی کہ A1 کیٹیگریز کے اندر جو ٹیوشن فی ہے وہ سبسیڈائزڈ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کمپلیٹلی اوپن میرٹ پہ آئے ہیں اور ان کو آگے اسکالرشپ وغیرہ یہ اویل کر سکتے ہیں، جبکہ A2 کیٹیگری والے اسٹوڈنٹس آگے اسکالرشپ وغیرہ یہ یعنی کہ اپنے 4 سال کے یو ای ٹی کے اندر موجود جو ڈیوریشن ہے ان کے اندر یہ لوگ بالکل بھی اسکالرشپس وغیرہ یعنی یونیورسٹی کی طرف سے نہیں لے سکتے۔ یہ اسکالرشپس آپ اسٹوڈنٹس کی فیس میں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ A1 کیٹیگری کے اندر جو اسٹوڈنٹس انکلوڈ ہیں وہ ہیں پنجاب ڈومیسائلس کے ہولڈرز، یعنی کہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جن کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے وہ یا اس کے ایکولائزڈ یعنی کہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں A1 کیٹیگریز کے اندر۔ A1M کیٹیگری جسٹ فار پری میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کیٹیگری صرف اور صرف بایو میڈیکل انجینئرنگ یا وہ اسٹوڈنٹس جو کہ فزکس، کیمسٹری اور بایو کے ساتھ ٹیسٹ کے اندر اپلائی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کیٹیگری ہے۔ جبکہ A2 کیٹیگری از اے پارشلی سبسیڈائزڈ کیٹیگری۔ اس کیٹیگری میں کیا خاص بات ہے؟ اس کیٹیگری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا سیلف فائنینس ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنی فیس جو ہے ان کی فیس جو ہے ریگولر اسٹوڈنٹس یعنی A1 کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس سے زیادہ ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو آگے اسکالرشپ وغیرہ نہیں ملتی۔ یہ ایک قسم کا سیلف فائنینس یعنی کہ اپنی طرف اپنے زیادہ پیسے دے کر یہ لوگ یہ یو ای ٹی کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ A2 کیٹیگری A2 والے اسٹوڈنٹس کیا ہے زیادہ پیسے دے کر یونیورسٹی کے اندر پڑھ سکتے ہیں، جبکہ A2M کیٹیگریز بالکل سیم وہی بات جس طرح A2 کے بارے میں ہے۔ A2M کیٹیگری صرف اور صرف میڈیکلس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، بات اس کی بھی A2 والی ہی ہے، یعنی کہ یہ لوگ بھی کسی بھی قسم کی فائنینشیل اسسٹنس نہیں لے سکتے۔ یہ ایک قسم کا سیلف فائنینس ہوتا ہے۔ ان تمام A کیٹیگریز کے اندر اپلائی کس طرح کرنا ہے بھئی، ہاؤ ٹو اپلائی؟ ان تمام A کیٹیگریز کے لیے جو اپلائنگ کرائٹیریا میتھڈ ہے وہ بالکل سیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نے سمپل پہلے اپلائی کرنا ہے، ٹوکن لینا ہے HBL کے اکاؤنٹ سے، وہاں سے وہ لوگ وہ ٹوکن کو فل کریں گے آن لائن، اور انٹری ٹیسٹ کے لیے ان کو ایک انٹری ٹیسٹ رول نمبر سلپ مل جائے گی۔ اس سلپ کے بعد جب ان کا انٹری ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے وہ یو ای ٹی جائیں، وہاں سے پروسپیکٹس لیں، پروسپیکٹس کے اندر موجود انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے فارم کو فل کریں، اور اس فارم کو فل کرنے کے بعد سبمٹ کروا دیں یونیورسٹی کے اندر، اور پھر ویٹ کریں تاکہ وہ لسٹس وغیرہ ارینج ہو سکیں، اور جب لسٹ ارینج ہو اور اپنی لسٹ کے مطابق اپنا نام وغیرہ اپنے ڈپارٹمنٹ وغیرہ کے اندر اپنی مرضی کے ڈپارٹمنٹ وہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے B کیٹیگری۔ یہ B کیٹیگری جو ہے صرف اور صرف سندھ پروونس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، وہ اسٹوڈنٹس جو کہ صوبہ سندھ میں رہنے والے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات وہ یہ کہ ڈپلومہ ہولڈرز یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس ڈپلومہ ہے وہ لوگ بھی B کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ جو B کیٹیگری یعنی کہ سندھ پروونس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ لوگ ٹیوشن فیس کے لیے سبسیڈائز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹیوشن فی ان کے اگر فائنینشیل اسسٹنس چاہیے ہوگی تو ان کو ملے گی فائنینشیل اسسٹنس۔ پھر ہم لوگ بات کریں گے C کیٹیگری کی۔ C کیٹیگری کے اندر بلوچستان پروونس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور اس کیٹیگری کے اندر بھی ڈپلومہ ہولڈرز اپلائی کر سکتے ہیں۔
ڈی کیٹیگری کی بات کریں تو ڈی کیٹیگری کے اندر خیبر پختونخوا پروونس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ خیبر پختونخوا یعنی کہ کے پی کے رہنے والے ہیں وہ لوگ ڈی کیٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ اوپن ہولڈرز ڈپلوما ہولڈرز وغیرہ بھی اس کیٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہ ڈی کیٹیگری سی کیٹیگریز A1 اور A2 کیٹیگری ان تمام کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس یعنی کہ بی سی ڈی دیگر تمام پروونسز کے اسٹوڈنٹس A1 یعنی کہ اوپن میرٹ سیٹس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے ناؤ ڈی کیٹیگری یعنی کہ خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹیوشن فی از سبسڈائزڈ. اینڈ ای کیٹیگری از فار آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ای کیٹیگری ہے, ان کی فیس بھی سبسڈائز ہے. اس کے اندر ای کیٹیگری کے اندر ڈپلوما ہولڈرس اپلائی نہیں کر سکتے. ویئر ایز ای کیٹیگریز آزاد کشمیر لیپا ویلی, اس کے لیے لیپا ویلی کے لوگوں نے اسپیسیفک ایک کیٹیگری رکھی ہے یعنی کہ ای کیٹیگری. یہاں پر بھی لیپا ویلی کے اسٹوڈنٹس یہی آزاد کشمیر کی ای کیٹیگری کے اندر ہی آتے ہیں, یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور ناردرن ایریاز یعنی کہ گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس وہ لوگ بھی اپلائی کریں گے تو ان کی کیٹیگری کا نام بھی ای کیٹیگری ہی ہے. ناؤ یہ جتنے بھی کیٹیگریز فرام بی ٹو ای کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے, ان کے اپلائی کرنے کے لیے یہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس اپنے رسپیکٹیو جو پروونس ہے اس کے اندر موجود رسپیکٹیو سینٹرز کے اندر جائیں گے اور وہاں پر اپنی جو فیس ہے اسے سبمٹ کروائیں گے. اوکے یہ فیس بھی سبمٹ کروائیں گے, وہاں پہ اپنی اپلیکیشن فارم وغیرہ وہ فل کریں گے اور جو ہے وہاں پہ انہوں نے سبمٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل جو ای کیٹیگری گلگت بلتستان ہے وہاں وہ لوگ کہاں پہ جائیں گے, وہ لوگ سیکٹری نومینیشن بورڈ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن گلگت بلتستان میں اپنا یہ جو اپلائی کریں گے فارم وغیرہ اور وہاں پہ سبمٹ کروائیں گے اپنا فارم. اور یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے کہ ڈپلوما ہولڈرز آر آلسو ایلیجیبل ان ای کیٹیگری, یہ وہاں کے ڈپلوما ہولڈرز کے لیے ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ H1 کیٹیگری. ایج کیٹیگریز کے اندر جو ریلیٹڈ ایج کیٹیگریز ہیں وہ تمام کے تمام کیٹیگری فورن اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. H1 کیٹیگری اگر ہم لوگ ایج کیٹیگری کے اندر مزید چیک کریں تو H1 کیٹیگریز کے اندر applicants is required to get application sponsored by his government, یعنی کہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جن کو ان کی گورنمنٹ یعنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جن کو ان کی گورنمنٹ اسپانسر کر کے بھیجتی ہے وہ H1 کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. ان کے لیے ڈفرینٹ منسٹریز وغیرہ کے کو انہوں نے اپنے اپلیکیشن سینڈ کرنے ہیں جن کے اندر منسٹری آف فائنینس, ریونیو, اکنامک افیئرس, اسٹیٹسٹکس وغیرہ شامل ہیں. اوکے A2 کیٹیگری از اونلی فار افغان نیشنلس, یعنی کہ افغانستان کے رہنے والے اسٹوڈنٹس, افغانستان سے آنے والے کینڈیڈیٹس ہی H2 کیٹیگری میں اپلائی کرتے ہیں. لیکن ان کو بھی سیم جس طرح H1 کیٹیگری کے لیے والے اپلائی کرتے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے یعنی کہ منسٹریز وغیرہ کو اپنی اپلیکیشن بھیجنی ہے اور پھر وہ اپروو ہوں گی پھر یہ آ سکتے ہیں. اوکے H3 کیٹیگری یعنی انڈین ہیلڈ کشمیری یعنی کہ وہ کشمیری جو کہ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں جو کہ انڈیا کے پاس ہے اس وقت, وہ لوگ H3 کیٹیگری میں اپلائی کریں گے. H4 کیٹیگری از فار دا کلچرل ایکسچینج, یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے ملک کی ثقافت وغیرہ یعنی فورن نیشنلٹی کے اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے ملک کی ثقافت وغیرہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دین آئی کیٹیگری کے اندر پنجاب ڈومیسائل ہولڈرز کے اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹس شامل ہیں جن کے پاس ڈپلوما ہو, یعنی کہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ DAE. ڈپلوما ہولڈرز اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی ٹیوشن فیس بھی سبسڈائزڈ ہے, یعنی کہ یہ اویل کر سکتے ہیں اینی کائنڈ آف فائنینشیل اسسٹنس ڈیورنگ دیئر ڈیوریشن آف اسٹے ان دا UET. Then comes the J category. J category is for army officials. آرمی officials کے لیے J category ہوتی ہے. اس میں دو categories ہیں, J1 category and J2 category. J1 category کے اندر commissioned officers, gazetted officers belonging to the army, air force and navy یہ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے کمیشنڈ آفیسرس کے جو بچے ہیں یعنی کہ ان کے جو چلڈرن ہیں وہ اس کیٹیگری یعنی J1 کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. جبکہ J2 کیٹیگری جو کہ ہے
تو آرمی کے لیے ہی، لیکن یہاں پر جو چلڈرنس آف نان کمیشنز اینڈ جونیئر کمیشن آفیسرز یا نان گزٹڈ آفیشلز بلونگنگ ٹو دا آرمی، ایئر فورس اینڈ نیوی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دین کمز دا کے کیٹیگری. کے کیٹیگری کے اندر فاٹا کے اسٹوڈنٹ، یہ فاٹا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کے کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے. دین کمز دا ایل کیٹیگری. ایل کیٹیگری کے اندر اپلائی کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کا بونیفائڈ ریزیڈنٹ آف دا فالوئنگ ایریاز ہونا لازمی ہے، یعنی کہ بہاول نگر، بہاول پور، رحیم یار خان، راجن پور، مظفر گڑھ، جنگ، اٹک، چکوال، میاں والی، ڈیرہ غازی خان اینڈ جہلم. یہاں کے جو رہائشی ہونا اور یہاں کا بونیفائڈ ہونا اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایل کیٹیگری کے اندر اپلائی کریں. دین کمز دا ایم کیٹیگری. ایل کیٹیگری بھی ٹیوشن سبسیڈائزڈ ہے. ایم کیٹیگری جو ہے یہ سمپل ان میرڈ چلڈرن آف یو ای ٹی امپلائیز، یعنی کہ یو ای ٹی کے وہ امپلائیز جن کے جو بچے ہیں وہ ابھی ان میرڈ ہیں اور یعنی کہ اب وہ جو ہے یو ای ٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں فور گریجویٹ، انڈر گریجویٹس، تو وہ لوگ یہ ایم کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ جب یو ای ٹی کا فارم آپ پروسپیکٹس لیتے ہیں تو اس کے اندر صرف ایک فارم نہیں ہوتا، اس میں کم از کم 10 سے 12 فارمز ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے سے ریلیٹڈ فارمز فل کرنے ہوتے ہیں، وہ تمام فارمز جن کی آپ کو ضرورت ہے. جبکہ ایم کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس کے لیے فارم 9 اور فارم 10 فل کرنا لازمی ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایم کیٹیگری کے اندر شامل ہو سکیں. اوکے. دین کمز دا این کیٹیگری. این کیٹیگری جو ہے یہ وہ کیٹیگری ہے، اس میں ڈپلوما ہولڈرز اپلائی نہیں کر سکتے. یہ جو این کیٹیگریز ہے، این کیٹیگری کے اندر ڈپلوما ہولڈر اپلائی نہیں کر سکتے. این کیٹیگری اسپیسیفکلی پنجاب ڈومیسائل ہولڈرز، چلڈرن آف انجینئرز، آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاور پلانرز ہے، یعنی انجینئرز کے جو بچے ہیں وہ اس کی کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. دین کمز دا او کیٹیگری. او کیٹیگری کے اندر جو الومنائی کے چلڈرن ہیں، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو چکے ہیں یو ای ٹی سے اور ان کے جو آگے بچے ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں او کیٹیگری کے یو ای ٹی کے اندر، تو وہ او کیٹیگری کے اندر فال کریں گے، وہ او کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ دین کمز ایم کیٹیگری. ایم کیٹیگری از فار دا اپلیکینٹ شوڈ بی دا بونیفائڈ ریزیڈنٹ آف پنجاب، یعنی کہ پنجاب کا ہونا اس کے لیے لازمی ہے. اینڈ ہیونگ پاسڈ بی ایس سی انجینئرنگ اینڈ ایکویولنٹ ڈگری. یہ جو کیٹیگری ہے بی کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے پہلے بی ایس سی انجینئرنگ اینڈ انجینئرنگ وغیرہ کر لی ہے یا اس کے ایکول کی ڈگری کر لی ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کی فیس بھی سبسیڈائز ہوتی ہے. دین کمز کیو کیٹیگری از فار دا اپلیکینٹس آف دا ٹرائبل ایریاز، جن کے اندر ڈیرہ غازی خان وغیرہ شامل ہیں. دین آر کیٹیگری. آر کیٹیگری از فار دا بونیفائڈ ریزیڈنٹس، یعنی کہ وہ ریزیڈنٹس آف لیا اینڈ بکھر، بکھر اور لیا کے وہ ریزیڈنٹ جن کے پاس وہاں کا بونیفائڈ ہے وہ آر کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. ایس کیٹیگری کے اندر چلڈرن آف اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کے والدین، پیرنٹس یا ان کی کفالت کرنے والا جو شخص ہے وہ باہر کے ملک کہیں جاب کر رہا ہے تو وہ ایس کیٹیگری سے ایس یا ایس 1 کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایس کیٹیگری کے اندر سمپل وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے جو پیرنٹس ہیں وہ باہر کام کر رہے ہیں، جبکہ ایس 1 کیٹیگری از دوز ڈپلوما ہولڈر اسٹوڈنٹس جن کے جو پیرنٹس ہیں وہ باہر کام کرتے ہیں. اینڈ دین کمز دا ٹی کیٹیگری. ٹی کیٹیگری از فار دا ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس. اینڈ ڈسیبل اسٹوڈنٹس کے اندر ان لوگوں نے کہا ہے یو ای ٹی والوں نے کہ اس میں ڈسیبلٹی آف ڈیفنس، ڈمپنس اینڈ بلائنڈنس از ناٹ انکلوڈیڈ. اس کے علاوہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈسیبل ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دین یو کیٹیگری. یو کیٹیگری کے اندر بلوچستان اور فاٹا کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اینڈ انڈر دا پروجیکٹ آف دا ہائر ایجوکیشن اپرچونیٹیز فار دا اسٹوڈنٹس آف پاٹا اینڈ بلوچستان. ٹھیک ہے. یہاں ایک پروجیکٹ ہے، اس کے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دین آتی ہے ایس ایف کیٹیگری. ایس ایف کیٹیگری سیلف فائنینس فار فورن نیشنلز، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ باہر کی نیشنلٹی رکھتے ہیں اور وہ پاکستان میں ایز اے یو ای ٹی میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایس ایف کیٹیگری کے اندر وہ اپلائی کریں گے. اٹ از اے پارشلی سبسیڈائز، یعنی کہ یہ لوگ بھی
کسی بھی قسم کی فائنینشیل اسسٹنس کو اویل نہیں کر سکتے. یہ ایک سیلف فائنینس ہے. یہ لوگ خود اپنے تمام جو اسٹوڈنٹس ریلیٹڈ فیس ہے یہ خود کور کریں گے. Thanks for watching and don't forget to subscribe.